لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: إنه ما يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، گزشتہ درس میں ہم نے منہج سلف کے 5 اصول بتائے تھے. پہلا اصول تو یہ تھا کہ توحید کی طرف دعوت دینا سب سے پہلا اصول. دوسرا اصول تھا توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا. توحید اسی وقت مفید ہوگی جب انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کی تعلیم دی ہے. تیسرا اصول تھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، ان دونوں میں تفریق نہ کرنا، یہ یعنی تیسرا اصول تھا. کتاب و سنت یہی دونوں اصل مصدر ہیں. چوتھا اصول تھا قرآن و حدیث میں تفریق نہ کرنا. اور 5واں اصول جو ہم نے آخر میں بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کتاب و سنت کو پورے دین کو سلف صالحین کے نہج پر سمجھنا. یہ اہم ہے، بہت اہم اور بنیادی بات ہے کہ قرآن و حدیث کو پورے دین کو سلف صالحین کے نہج پر سمجھنا، کیونکہ ان کا فہم معیار ہے، ان کا ایمان معیار ہے. لہذا ان کے فہم پر ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ 5 اصول ہم نے بیان کیے تھے تفصیل سے. اب آئیے آگے کے کچھ اصول ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. چھٹا اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، دینی اختلاف، دنیاوی اختلاف نہیں، دینی اختلاف، تو اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف مسئلے کو لوٹا دینا، یہ بھی بہت اہم اصول ہے. کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہمارا اور آپ کا، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہے، اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے نبی کی طرف سنت اتاری ہے. کتاب و سنت کی طرف مسئلے کو لوٹا دینا یہی اس کا حل ہے اور یہی بہت اہم اصول ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب امر ہیں. امر 2 ہوتا ہے، ایک دنیا کا امر اور ایک آخرت اور دین کا امر. لہذا اس میں دونوں امر کے علماء اور ذمہ دار داخل ہیں، علماء بھی داخل ہیں اور حکمراں بھی داخل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تمہارے اولی الامر ہیں، تمہارے امور کے ذمہ دار ہیں، دینی امور کے ذمہ دار علماء ہیں، دنیاوی امور کے ذمہ دار حکمراں اور بادشاہ ہیں، جو مسلمان حکمراں، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فی شے معمولی چیز، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اختلافات کو ہوا دینا چاہیے؟ اختلاف کو بڑھانا چاہیے؟ اختلاف کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ اصل اختلاف نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مسلمان متفق رہیں اور اختلافات ان کے درمیان نہ ہو، یہ اصل ہے. اسی لیے اختلاف کی مذمت کی گئی ہے، اختلاف کی مذمت کی گئی ہے. اختلاف رحمت نہیں ہے. اس کے تعلق سے ہمارے کچھ بھائی لوگ
ایک موضوع روایت بھی پیش کرتے ہیں جو حد درجہ ضعیف ہے، بلکہ موضوع کی حد تک ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے۔ نہیں، اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں رہا ہے، اختلاف میں رحمت نہیں ہے، اختلاف کے اندر زحمت ہے، اور اختلاف کے اندر شقاوت ہے، اختلاف کے اندر سمجھ لیجئے شیرازے کو منتشر کرنا ہے، لہذا اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں رہا ہے۔ تو اختلاف کی صورت میں، منازعے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ فرماتا کہ فردوہ اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن اور حدیث کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹا دو۔ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ ہم جیسا چاہیں ویسا کر لیں، نہیں، اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مسئلہ ہی قرآن کی طرف، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے حدیث کی طرف، اور دونوں ایک دوسرے کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ رسول کی طرف لوٹانا بھی قرآن اور اللہ کی طرف لوٹانا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹانا، قرآن کی طرف لوٹانا، یہ بھی اللہ کی طرف بھی لوٹانا، رسول کی طرف بھی لوٹانا ہے۔ اسی لیے یعنی اگر ہم حدیث کی طرف لوٹتے ہیں تو گویا کہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں نبی کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہی نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، لہذا اللہ کی طرف لوٹانا یہ رسول کی طرف بھی لوٹانا ہے، رسول کی طرف لوٹانا یہ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف بھی لوٹانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اس پر ذرا دھیان دیجئے گا آپ لوگ، بڑا اہم اصولی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہوتی ہے، جیسے نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے اللہ کی طرف لوٹانا رسول کی طرف بھی لوٹانا ہے، اور رسول کی طرف حدیثوں کی طرف مسئلے کو لوٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بڑی اہم بات آگے بیان کی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو، یعنی یہ کام کون کرے گا؟ صاحب ایمان کرے گا، جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ کرے گا، جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان نہیں ہے، وہ ایسا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ ہمیں حکم دیا کہ کتاب و سنت کی طرف مسئلے کو لوٹا دیا جائے، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے، اصل موجود ہے، اور اس اصل پر اگر وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی اصل موجود ہے، اس پر قیاس کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، لیکن کسی کی رائے کی طرف، کسی کے ذاتی قول کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، بلکہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہمیں کہ کتاب و سنت دونوں محفوظ ہیں، قرآن بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، حدیث کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن جیسے اللہ نے محفوظ کیا، اللہ نے قرآن کیسے محفوظ کیا ہے؟ علماء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، جرح و تعدیل کے علماء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اگر حدیث محفوظ نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین گویا کہ ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود نہیں ہے، یعنی جو محفوظ ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام میں تناقض نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس عبث سے پاک ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا حکم دینا کہ مسئلے کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا دو، اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، اور جو قرآن کا بیان ہے حدیث اسے بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر محفوظ نہ ہوتا، حدیث محفوظ نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین حدیث کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیتا، یعنی ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو پایا ہی نہیں جاتا، جو محفوظ ہی نہیں، جو بدل دیا گیا، جس کو تعریف کر دیا گیا اور وہ محفوظ نہیں رہ گیا، لہذا اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے
کہ جہاں قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا وہیں حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا. اور قرآن کے اللہ نے حفاظت کیسے کی ہے؟ صحابہ، تابعین، علماء کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کی صحابہ کے ذریعے. صحابہ کے حدیثوں کو نہیں یاد کرتے تھے. حدیثیں کیسے جمع کی گئی ہیں؟ حدیثیں صحابہ سے مل کر کے، ان سے سن کر کے، ان سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، محدثین نے سنا. ایک ایک حدیث کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو اس کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے اللہ نے حدیثوں کو محفوظ کیا. تابعین، علماء کے ذریعے، جرح و تعدیل کے علماء، محدثین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کو محفوظ کیا. لہذا جہاں قرآن محفوظ ہے وہیں حدیث بھی محفوظ ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے آسمان سے انسان نہیں نازل ہوئے تھے. اللہ نے انہی انسانوں کے ذریعے سے جن کو اپنے نبی کی صحبت کا شرف دیا، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی صحابہ کے دور میں، اور پھر تابعین نے اس کی حفاظت کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی باتوں کو بھی محفوظ کر دیا صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء اور محدثین کے ذریعے سے. لہذا دونوں محفوظ ہیں. دوسری آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہمیں کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو، دنیاوی دینی چیز، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا دو. یہاں اللہ کی طرف لوٹانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی طرف مسئلے کو نہیں لوٹایا جائے گا. نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا پہ نبی کی اطاعت کرنے کا. اور نبی خود بخود دنیا کے اندر نہیں آئے. نبی کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور نبی کو اللہ رب العالمین نے چنا نبوت و رسالت کے لیے. لہذا نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات نبی کی بات ہے. تو اللہ فرماتا کہ فحکم اللہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دو. اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، ورنہ بہت سارے وصول ہیں، شاید وہ سارے وصول نہ بیان کر سکیں. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. اس میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو تم میں زندہ رہے گا میرے بعد، یعنی میری وفات کے بعد، وہ دنیا کے اندر جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا، یعنی اختلاف ہوگا. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اس کا حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، میری سنتوں کو لازم پکڑو. یعنی اس اختلاف کی صورت میں میری سنتوں کو دیکھو، میری حدیثوں کو دیکھو. یہاں نبی نے اپنی سنت بتائی ہے، لیکن یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. جیسے وہ پہلی آیت میں نے پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن کی طرف مان لیجئے. تو وہاں پر کیا یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹانے میں حدیث کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی ضمناً اللہ رب العالمین نے گویا کہ حدیث بھی بیان کر دیا. لہذا یہاں بھی جہاں نبی کی سنت کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا، وہاں پر یہ بھی گویا کہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف لوٹا دو. کیونکہ نبی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. جب وحی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لہذا وہ بھی محفوظ ہے، تو وہی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ کی طرف لوٹانا ہو گیا، اللہ کی طرف لوٹانا ہو گیا. تو اس طریقے سے چھٹا اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف اختلاف کی صورت میں مسئلے کو لوٹا دینا. ساتواں اصول یہ ہے کہ عقل پر کتاب و سنت کو مقدم کرنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث، قرآن کے بارے میں تو جرات نہیں کرتے، لیکن حدیث کے بارے میں جرات کر جاتے ہیں. وہ حدیث جو ان کے عقل پر نہ آئے، ان کے میزان پر پوری نہ اترے، ان کی عقل میں نہ سمائے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل کے اندر نہیں آتی. تو یہ منہج کن کا ہے؟ اہل باطل کا ہے. یہ جو خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، ان کا منہج ہے. اب معتزلہ کے نام سے دنیا میں کوئی پارٹی اور فریق تو نہیں موجود ہے، لیکن انہی کو آج عقل پرست کہا جاتا ہے، جو اپنی عقل کی پوجا کرتے ہیں. عقل میں جو بات آ جائے اسے مان لیں گے، جو عقل کے اندر بات نہ آئے اسے نہیں مانیں گے. حالانکہ عقل محدود ہے انسان کی، عقل انسان کی محدود ہے. عقل کے اندر دنیا کی بہت ساری باتیں بھی نہیں سماتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان کو مانتا ہے. بھئی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان یہاں سے پیپر فیکس کرتا ہے، دنیا کے آخری کونے میں نکل جاتا ہے، ہمارے عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے،
لیکن لوگ مانتے ہیں۔ پہلے پہلے جب ریڈیو آیا تھا تو گاؤں دیہات کے اندر لوگ کہتے تھے کہ ریڈیو میں آدمی بیٹھا ہوا وہی بولتا ہے، لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی تھی، کیونکہ عقل سب کی محدود ہے۔ ایک انسان جو پڑھا لکھا اس کی عقل زیادہ ہے، ایک انسان جو ان پڑھ ہے اس کی عقل کم ہے۔ شہر میں رہنے والوں کی عقل تھوڑی تیز ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، بھولے بھالے، ان کی عقل کم ہوتی ہے۔ تو کس عقل کو معیار آپ بنائیں گے؟ لہذا عقل معیار نہیں ہے۔ اگر عقل میں ہمارے نہیں آتا تو ہماری عقل کا قصور ہے یہ، اور عقل کا ایک جو ہے محدود ہوتی ہے عقل، اور پھر عقل جو ہے یعنی آپ دیکھیں جیسے موبائل ہوتا ہے، موبائل ہر جگہ کام نہیں کرتا ہے۔ آپ موبائل جب فلائٹ میں جاتے ہیں لے کر کے تو موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اب اس کا جو وقت ہے نکل گیا، وہاں موبائل نہیں چلتا ہے۔ ایسے انسان کی جو عقل ہے وہ کتاب و سنت کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، مسئلے جانیں، استفادہ کریں، دروس اور عبرتیں نکالیں، اس سے فوائد نکالیں، استنباط کریں مسائل، اور کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عقل دیا۔ عقل اسے نہیں دیا کہ ہم کتاب و سنت سے دونوں میں ٹکراؤ کریں۔ اگر انسان کی عقل صحیح ہے اور حدیث بھی صحیح ہے تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹکراؤ ہے تو ہماری عقل کے اندر کمی ہے کہ ہماری عقل کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے عقل کو مقدم کرنا یہ جو اہل باطل ہیں، اہل زیغ و ضلال ہیں، ان کا منہج ہے، خوارج کا، معتزلہ کا، جہمیہ کا، جو عقل پرست لوگ ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو معیار نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے، لیکن اپنی عقل کو حجت مانتے ہیں۔ جو نبی کی بات وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو نہیں مانتے۔ قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، قرآن کے اندر بھی باتیں ہیں، تو کیا ہم اس کو انکار کر دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے قرآن کی باتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، ایسے حدیث کی باتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کتاب و سنت ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نبی کا جو بھی فیصلہ ہے اس فیصلے کو مان لینا ہے، چاہے آپ کی عقل پر آئے یا عقل کے اوپر نہ آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوگا تو موزے پر نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہونا چاہیے اوپر کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ انسان موزہ پہن کر کے چلتا ہے، چمڑے کا موزہ پہن کر کے چلتا ہے تو نیچے گندگی لگتی ہے، نیچے دھول لگتا ہے اور چیزیں لگتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جہاں بات ہماری عقل کے اندر نہ آئے وہاں کیا کریں گے؟ وہاں ہم کتاب و سنت کو مانیں گے۔ ایک مثال میں اور دوں آپ کو، انسان کو ہوا خارج ہوتی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو وضو ٹوٹ گیا، جہاں سے ہوا خارج ہوئی اس کو دھلنے کا حکم تو نہیں دیا گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں دھلا جاتا ہے وضو کے اندر، ہاتھ پاؤں وضو میں دھلتے ہیں، جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے نا، بالکل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس جگہ کو دھلنے کا حکم دیا گیا۔ عقل تو ہماری یہ کہتی ہے کہ اس جگہ کو دھلنا چاہیے، لیکن اس کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو کتاب و سنت کے اندر جو احکام اور مسائل ہیں وہ عقل کے اگر خلاف نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، نبی کے حکموں کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں شریعت کے اندر پیاز کھانا، لہسن کھانا سب جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فائدہ مند چیز ہے لہسن وغیرہ، اور اس طریقے سے مولی اور پیاز وغیرہ بہت صحت مند ہے، لیکن نماز کے وقت آ کر کے کھانے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کہ جو آتا تھا اس کو ہم مسجد سے نکال دیا کرتے تھے، حالانکہ کتنی مفید چیز ہے۔ تو اس لیے جو بھی کتاب و سنت کے اندر آ گیا ہے سر تسلیم ہمیں خم کرنا، چاہے ہماری عقل کے اندر آئے نہ آئے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں ماننا ہے، نبی کا حکم ہے، اور نبی کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ بہت سارا قانون کسی ملک کا عقل میں نہیں آتی ہے، کہتے ہیں یہ کون سا قانون ہے، لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ سب قانون ہے دین کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لہذا ہمیں اس کو ماننا ہے۔ جیسے دنیا کا قانون انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ہیں قانون کے اندر کہ انسان نہیں سمجھ پاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جو بات کتاب و سنت کے اندر آ گئی اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھائی کہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو اپنے سارے اختلافات کے اندر حکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی نہ ہو. ویسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کر دیں. اب یہ دیکھیے آیت کریمہ کس موقع سے نازل ہوئی ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہے، اختصار کے ساتھ میں پیش کر دوں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے. ان کی کھیتی تھی کھجور کی. وہ کہاں تھی؟ ایک انصاری صحابی کے پاس تھی. ان کا پہلے تھا جہاں سے پانی آتا تھا، انصاری صحابی کی کھیتی بعد میں تھی. تو دونوں کا اختلاف ہو گیا. زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے میں سیراب کروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں سیراب کروں گا، اس کے بعد آپ سیراب کیجئے گا. تو ہمارے نبی کے پاس آئے. ہمارے نبی نے زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ عقل بھی یہی کہتی ہے اور سب کچھ یہی کہتا ہے کہ جس کا کھیت نہر کے کنارے ہے پہلے وہ سیراب کر لے، اس کے بعد اسی سے پانی آگے گزرے گا. تو ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا. تو ان کے دل کے اندر تھوڑی سی یعنی انقباض تھوڑا سا محسوس ہوا، تھوڑی سی تنگی دل کے اندر آ گئی کہ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا. تو یہ تھوڑی سی ان کے دل کے اندر ایک انسان ہونے کے ناطے سے بات آ گئی. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون. مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، مومن ہی نہیں ہو سکتے جو آپ کو اپنے سارے اختلافات کے اندر حکم اور فیصل تسلیم نہ کر لیں. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. اور یہاں میں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں کہ یہ جس کے بارے میں فیصلہ تھا ہمارے نبی کا، وہ فیصلہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، ہمارے نبی نے فیصلہ کس چیز کے بارے میں دیا تھا آپ کو نہیں ملے گا قرآن کریم کے اندر. وہ لوگ جو کہتے جو حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں کا استخفاف کرتے ہیں، وہ ذرا دیکھیں نبی کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو قرآن سے ڈھونڈ کر کے دکھا دیں. نبی کے فیصلے کو نہ ماننے پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا. اور نبی کا فیصلہ قرآن میں نہیں ہے، نبی کا فیصلہ حدیث کے اندر ہے. کہاں پر نبی کا فیصلہ؟ حدیث کے اندر ہے. قرآن میں نہیں نبی کا فیصلہ، یہ حدیث کے اندر ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ حدیث کا ماننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اگر حدیث نہیں مانے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. اللہ نے خود کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے. اور نبی کا فیصلہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائے اس فیصلے کو تلاش کریں کہ ہمارے نبی نے کیا فیصلہ دیا تھا، قرآن میں نہیں ملے گا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کا فیصلہ حدیث میں جو ہے اس کا بھی ماننا ضروری ہے، ورنہ انسان مومن باقی نہیں رہے گا. ایمان ختم ہو جائے گا اس سے جو نبی کے فیصلوں کو، نبی کے حدیثوں کو ٹال دے. تو اس طریقے سے یہ ساتواں جو ہے کہ عقل پر کتاب و سنت کو مقدم کرنا. امام زہری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور امام ہیں، من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام آیا. دین پورا پیغام ہے، اللہ کے احکامات ہیں. وعلی النبی البلاغ، اور نبی پر پہنچا دینا ہے. نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہوتی ہے. وعلینا التسلیم، اور ہمارے اوپر اسے تسلیم کرنا ہے، اپنے سر تسلیم کو جھکا دینا ہے. نبی کی بات کو مان لیں. نبی نے جو کچھ بھی فرما دیا، چاہے قرآن میں اس کا ذکر ہو یا حدیث میں ذکر ہو، اس کا مان لینا یہ ہمارے لیے ضروری. تو یہ ہو گئے 7 ہمارے اصول اختصار کے ساتھ. 8واں اصول کیا ہے؟ نصوص کے درمیان، کتاب و سنت کے درمیان جمع اور تطبیق کرنا، اور کتاب و سنت کے جو متشابہ نصوص ہیں ان کو محکم کی طرف لوٹا دینا. یہ 2 اصول بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک اصول کے اندر بیان کیا ہے. یعنی قرآن و حدیث کے نصوص کے درمیان جو بظاہر انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہوتا. اسی لیے جب آپ کوئی حدیث نہیں سمجھتے، قرآن کی کوئی آیت نہیں سمجھتے اور کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں، وہ عالم دین جو سلف صالحین کے منہج پر ہے، عقیدے پر ہے، تو بتا دیتا ہے. تو انسان کا جو
اختلاف ذہن میں نظر رہتا ہے، تعارض وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کم علمی کی بنا پر، نصوص کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کے درمیان جمع اور تطبیق کیا جائے گا۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم انکار کر دیں، یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی اس آیت کو انکار کر دو، یہ حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی اس حدیث کا انکار کر دو، یہ حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے اس کو انکار کر دو۔ یہ منہج نہیں ہے۔ منہج یہ ہے کہ ان کے درمیان جمع اور تطبیق کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو 23 سالہ دور میں مکمل کیا۔ شریعت کو، دین تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے اتارا، لیکن شریعت جو ہمارے نبی کو اللہ نے دی 23 سالہ دور میں اس کو مکمل کیا۔ قرآن کی تکمیل 23 سالہ دور میں ہوئی، لہذا کچھ مسائل پہلے کے تھے، کچھ احکام بعد میں نازل ہوئے، جو پہلے کے تھے بعد میں آئے وہ پہلے والے منسوخ ہو جائیں گے۔ تو انسان جب پڑھتا ہے کوئی مسئلہ تو کہتا ہے یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اور حدیث ایسی کہتی ہے، قرآن میں آیت یہ ہے اور دوسری آیت ایسی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا کریں گے، جمع اور تطبیق کریں گے کتاب و سنت کے اندر، چاہے حدیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر ہو۔ ایک مثال دوں میں، آگے کچھ مثالیں آئیں گی کہ اللہ کے رسول کی حدیث الماء من الماء، بڑی مشہور حدیث ہے، الماء من الماء، یعنی اگر انسان بیوی سے ہمبستری کرے اور منی خارج ہو جائے تب غسل کرے گا۔ پہلے میں الماء یہاں غسل مراد ہے، دوسرے پانی سے کیا مراد ہے؟ دوسرے پانی سے جو منی خارج ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ یہ حکم پہلے تھا۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، جب میاں بیوی کے دونوں شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا، مل جانے سے غسل واجب ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ ایک جگہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ نہیں جب تک منی نہیں نکلے گی غسل نہیں ہوگا، اور یہاں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں جب دونوں مل گئے، داخل ہو گئے، دونوں مل گئے تو غسل واجب ہو گیا۔ تو بظاہر دونوں کے اندر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تو کیا دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ایک حکم پہلے کا ہے۔ کون سا حکم؟ کہ جب منی نازل ہو، اترے، منی کا خروج ہو تب غسل ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم کیا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں مل جانے سے دونوں شرمگاہ مل گئے تو دونوں کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تعارض ختم ہو گیا۔ جو بظاہر تعارض تھا، ظاہر میں تھا، یہ علم کی کمی کی بنا پر یہ تعارض ہوا اور اسے دور ہو گیا۔ تو کتاب و سنت کے اندر، قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا؟ جمع اور تطبیق کرنا، انکار نہیں کرنا ہے۔ انکار مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتنا آپ انکار کرو گے، سب انکار کرتے چلے جاؤ گے تو انکار انسان کو دین سے نکال دے گا اور انسان دین کا انکار کر دے گا۔ اسی لیے جو لوگ ایک حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے بہت ساری حدیثوں کا، پھر ساری حدیثوں کا، پھر دھیرے دھیرے پورے دین کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے جو ہے جب آگ لگتی ہے تو ماچس کی کڑی کتنی چھوٹی سی ہے، وہ پورے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، پورے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسے انکار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تسلیم مسئلے کا حل ہے، تطبیق مسئلے کا حل ہے کہ ان کے درمیان جمع کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ پہلے کا حکم ہو، یہ بعد کا حکم ہو، یہ مطلق ہے، اس کا مقید کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کو علماء جانتے ہیں، اس لیے علماء کی طرف رجوع کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب کتاب متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متشابہ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ جانتا، وہ تو بھی متشابہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مقطعات ہیں، یاسین، قاف، حام، میم، یہ مقطعات ہیں، ایک ایک حرف ہیں، ان کو متشابہ کہا گیا ہے۔ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور یہ جو آیات کے شروع میں ہے، یہ نبی کے نام نہیں ہے، میں بتا دوں، کیونکہ درس کا اصل مقصد لوگوں کی تنبیہ اور لوگوں کو صحیح بات بتانا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہیں پر کوئی بات نکل جائے درس سے تو بھی اس کو گوارا کرنا چاہیے۔ تو جیسے لوگ کہتے ہیں یاسین نبی کا نام ہے، طٰہٰ نبی کا نام، یہ سب غلط ہے۔ یہ طٰہٰ نبی کا نام نہیں ہے، یاسین نبی کا نام نہیں، حروف مقطعات ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اور کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی ہمیں، ہم نہیں جانتے، ان کی حقیقت اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔
تو کچھ متشابہات ایسے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کچھ متشابہات ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں پر مخفی ہوتے ہیں اور علماء پر مخفی نہیں ہوتے. ان کے ہاں اشتباہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ، ایک آدمی جو ان پڑھ ہے یا جاہل ہے وہ نہیں جانتا، لیکن ایک دوسرا عالم اس کا مسئلہ جانتا ہے. یا چھوٹے اور بڑے علماء کے اندر بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے علماء اس مسئلے کا حکم نہیں جانتے لیکن بڑے علماء جانتے ہیں، تو وہ مسئلہ ان کے اوپر متشابہ ہو گیا، یعنی شبہے میں پڑ گئے کہ حلال ہے یا حرام، یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، شبہے میں پڑ گئے، اسی کو مشتبہ کہا جاتا ہے. تو بڑے علماء جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں. تو ایک مشابہ تو یہ ہوتا ہے. تیسرا مشابہ یہ ہے کہ جس کو جو اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج ہو، کسی دوسری کی ضرورت پڑے، اس کو بھی متشابہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی ایسے مسائل یا ایسے احکام جن کو جاننے کے لیے یا قرآن کی آیات اور نبی کی حدیثیں جن کا معنی ہمیں صحیح طریقے سے جاننے کے لیے قرآن کی دیگر آیتوں کی ضرورت پڑے یا دیگر حدیثوں کی ضرورت پڑے، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں متشابہ بھی، اس کو متشابہ کہا جاتا ہے، اس کو متشابہ کہا جاتا ہے. اور متشابہ آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری. اہل زیغ و ضلال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کے اندر کچھ محکم آیتیں واضح، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، اللہ عرش پر ہے، یہ سب ایک دم واضح ہے، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، محکم زیادہ ہیں اور متشابہات بھی ہیں. متشابہات کیوں ہیں؟ ابتلا اور آزمائش کے لیے، ایمان کی کسوٹی کو پرکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس کتنا ایمان ہے، آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. وہی بات آپ مانو گے جو آپ کی عقل میں آئے گی، جو نہیں آئے گی آپ اس کو ٹھکرا دو گے، تو ایمان کہاں رہ گیا؟ یہ جب میں نبی کو نبی مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو حاکم تسلیم کر لیا، تو اللہ نے جو بھی حکم دیا اس حکم کو ماننا ہے، چاہے ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہمیں ہماری عقل کے مطابق ہو نہ ہو، ہمیں اس کو ماننا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل محکمات ہیں وہ، اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں یا کچھ آیتیں متشابہات ہیں. کیا ہیں؟ متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جو متشابہ ہیں انہی کی اتباع کرتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس طریقے سے اس کی تعویل کی کوشش میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ محکم کو، متشابہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی تعویل کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یعنی اس کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح مطلب کیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے میں نے کہا حروف مقطعات ہیں، قاف، الف لام میم، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم. یہ الف لام میم اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے. والراسخون فی العلم، جو مضبوط علم والے ہیں، گہرے علم والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، محکم بھی متشابہ بھی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ متشابہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اب میں ایک دو مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دوں. جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر کے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے. کسی مومن کو، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی بڑی سخت سزائیں اللہ نے یہاں بیان کی.
نمبر 1 جہنم کی سزا، نمبر 2 اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب نازل ہوگا، نمبر 4 اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، نمبر 5 اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ایسے شخص کے لیے اتنی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ مومن کا قتل کرنا، مسلمان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اور حرام ایسا کرنا۔ سب کی عزت، سب کی جان محفوظ ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم کی جان بھی محفوظ ہے، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، حرام ہے شریعت کے اندر۔ لیکن اس آیت کریمہ پر غور کرے گا اگر کوئی تو یہ سمجھ میں آئے گا اس کو کہ اتنی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، لہذا ایسا انسان دار اسلام سے نکل جاتا، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اس آیت سے انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جب اس آیت کو ہم دوسری آیتوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ نہیں، یہ وعید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یا کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی یہ سزا ہو سکتی ہے یا یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں، لڑنا اصل نہیں ہے، اگر لڑ پڑیں تو اصل ایک اتفاق سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تم صلح کرا دو۔ تو اللہ رب العالمین نے مومن کی دونوں جماعتوں پر کو مومنین قرار دیا، کہا مومن کی دونوں جماعتیں جو آپس میں اگر لڑ پڑے، قتال کر بیٹھے، آپس میں جنگ کر بیٹھے، تو پھر بھی اللہ نے دونوں کو مومن قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن یا مسلمان کا قاتل کافر نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان کیا کرو؟ تم صلح کرو۔ اور ہمارے نبی کی جو حدیث ہے کہ مومن قتل کرنا کفر ہے، وہاں چھوٹا کفر مراد ہے، بڑا کفر مراد نہیں وہاں پر۔ اس سے انسان اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا، اگرچہ بہت سنگین جرم ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے انسان نہیں نکلتا۔ تو ایک آیت کو دوسری آیت کی طرف ہمیں لوٹا دیا تو ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر کافر نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دے دوں، یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیوی چھوڑ کر کے جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، ان کے لیے کیا وصیت ہے کہ 1 سال تک، متاع الحول غیر اخراج، 1 سال تک ان کو باقاعدہ مال و متاع دیا جائے گا، ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کیا کرنا ہے، شوہر کی وفات کے بعد بیوی 1 سال تک عدت گزارے گی، یا 1 سال تک گھر کے اندر رہے گی، شوہر کے 1 سال کے اندر ان کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین کی ہے قرآن کریم سورہ بقرہ کی 234 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیوی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ 4 مہینہ 10 دن انتظار کریں گی، ان کی بیویاں 4 مہینہ 10 دن انتظار کریں گی۔ یہ آیت ناسخ ہے، پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، لہذا اگر کسی کا انتقال ہو جائے شوہر کا تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، یہ معلوم ہوا۔ تو یہاں منسوخ ہو گئی وہ آیت، پہلی آیت جو پڑھی گئی تھی، اور یہ آیت ناسخ ہے۔ قرآن میں پہلے ہے، یہ 234 نمبر آیت ہے، لیکن حکم اس کا یہ نزول کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی ترتیب کیا کرتے تھے کہ آیت فلاں جگہ رکھ دو، آیت فلاں جگہ رکھ دو۔ تو پہلے آ جانے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ حکم پہلے کا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ علق سب سے پہلے اتری ہے، لیکن 30ویں پارے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ علق ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے کو اللہ رب العالمین جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے ترتیب رکھی گی صورتوں اور آیتوں کی۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جو آیت پڑھی ناسخ کی 234 ہے
اور جو آیت منسوخ ہے وہ 240 ہے، تو مولانا تو الٹی بات بتا رہے ہیں. تو میں الٹی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. کبھی کبھی آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اس آیت کا ٹکڑے کو فلاں آیت میں رکھ دو. جی ہاں، تو اس طریقے سے ہوتا. تو بہرحال یہ جو ہے کہ کتاب و سنت میں یا قرآن و حدیث میں اگر مشابہ کوئی حکم ہے، آیات اور حدیثیں ہیں، تو ان کے اندر کیا کیا جائے گا؟ جمع تطبیق کریں گے. جو مطلق ہے اس کو مقید کی طرف، جو عام اس کو خاص کی طرف، اور جو منسوخ ہے اس کو ناسخ ہم دیکھیں گے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی صورت میں انسان اس کو انکار کر دے. تو یہ تھا اصول نمبر 8. اصول نمبر 9، قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. قرآن مجید نہیں، پورے دین پر حدیث کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا. دین ہے پورا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو یہاں ذکر کو نازل کیا، یہاں ذکر سے مراد پورا دین ہے، صرف قرآن نہیں ہے بلکہ پورا دین مراد ہے یہاں پر. تو قرآن کو یا دین کو سنت اور حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. اس کے بغیر دین ناقص ہے، نامکمل ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ نبی کی حدیث کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن کو آسمان سے اتار دیتا، جیسے من و سلوہ کو اللہ نازل کیا تھا بنو اسرائیل کے لیے، اور اللہ کہہ دیتا کہ لے جاؤ اسی پر عمل کر لو تم لوگ. لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا. اگر حدیثوں کی ضرورت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر نبی نہیں آتے، رسول نہیں آتے. اللہ آسمان سے کتاب نازل کر دیتا، خلاص مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین نبیوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا انسانوں میں سے کہ جا کے ان کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کے حکم کا مطلب کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ جاننے والا. اس کے بعد نبی جاننے والے. تو اللہ نے بتایا اپنے نبی کو حدیثوں کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے. لہذا قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا کیا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. اور اگر کوئی حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. وہ چاہے کتنا ہی اسے عربی زبان کیوں نہ آتی ہو. صحابہ سے زیادہ کسی کو عربی زبان نہیں آتی ہے، نہ آئے گی. لیکن پھر بھی اللہ نے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ. انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، فخر تھا، اور اپنے علاوہ دوسرے کو گونگا کہتے تھے. عجمی، گونگا جانور کہتے، جیسے جانور نہیں بولتا ہے ایسے عجمی کہتے تھے. پھر بھی اللہ نے ان کی طرف نبی کو بھیجا. نبی کے پاس وہ آتے تھے پوچھنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہے، نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو قرآن کو یا دین کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا. ایک دو مثالیں میں دے کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ لو. ید عربی زبان میں ناخون سے لے کر کے موڑھے تک سب پر ید کا اطلاق ہوتا ہے. انگلی بھی ید میں داخل ہے، یہ کلائی بھی داخل ہے، کونی بھی داخل ہے، یہاں بغل تک، بازو تک، یہ سب کے سب ید ہے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ کوئی آدمی جو عربی زبان جانتا ہے، کوئی کہے گا کہ یہاں سے کاٹو، اسے بھی ید کہتے ہیں. کوئی کہے گا یہاں تک ید ہے، یہاں سے کاٹو. کوئی کہے گا یہاں تک کاٹو. کہاں سے کاٹیں گے؟ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اس کا معنی بیان کر دیں کہ یہاں پر ید سے کیا مراد ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا. سیبوئے ہو اپنے وقت کا، یا کتنا ہی بڑا عربی زبان کا جاننے والا آ جائے اور کہے کہ یہاں پر ید سے مراد یہ ہے، نہیں بتا سکتا. کیونکہ ید کا اطلاق عربی زبان میں ناخون سے لے کر کے یہاں تک سب پر اطلاق ہوتا ہے. کہاں سے کاٹیں گے آپ؟ اس لیے آپ کو حدیث کی ضرورت ہے. اس لیے خوارج نے کیا کیا تھا، وہ شروع میں یہاں سے ہاتھ کاٹتے تھے، یہاں سے. پھر اعتراض ہوا کہ بھائی ہاتھ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں سے کاٹو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے نبی نے تعین کر دیا
کہ یہاں ید سے مراد کیا ہے، یہاں پر ہے کلائی مراد ہے، بس وہیں سے کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری دلیل کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلا دیا ہے۔ یہ عام ایک حکم ہے، مطلق سمجھ لیجئے۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا پورے قرآن میں کہ کب ماں بنے گی، وہ کتنا اس نے دودھ پلایا ہو، کب پلایا ہو، کتنی بار دودھ پلایا ہو، اس نے کتنی بار اس نے دودھ پلایا ہو، تو وہ تمہاری رضائی ماں کیسے کب بنے گی، یہ نہیں بتا اللہ رب العالمین نے۔ یہ ساری چیزیں کہاں ہم کو معلوم ہوئی؟ حدیثوں کے اندر معلوم ہوئی، حدیثوں کے اندر ہم کو یہ معلوم ہوئی۔ اسی لیے سنت کو، قرآن و حدیث کو ایک دوسرے کی طرف لوٹایا جائے گا اور ایک دوسرے سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے گا۔ جو پہلے میں نے بیان کیا تو کچھ مسئلہ اس کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ لہذا کتنی بار دودھ پینے سے رضا ثابت ہوگی، قرآن میں کہیں نہیں موجود ہے۔ کس عمر میں پیے گا بچہ، کہیں قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قرآن میں پہلے 10 مرتبہ رضاعت کا حکم نازل تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں پورے اہل قرآن سے جو حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں کہ آپ قرآن میں ڈھونڈ کر کے بتاؤ کہ قرآن میں کہاں 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا نزول موجود ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا، یعنی یہ سنت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمائی۔ لہذا جو حدیث کے اندر موجود ہے گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ حضرت عائشہ نے کیا کہا، 10 پہلے حکم تھا، پھر وہ منسوخ ہو گیا اور 5 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل کر دیا گیا۔ یہ حکم کہاں نازل ہوا ہے، مجھے بتائے کوئی ذرا، میں تو یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہاں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا۔ یہ حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ حکم حدیث میں ہے، اور گرچہ حدیث میں ہے لیکن وہ قرآن جیسا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے نازل فرمایا 5 مرتبہ، تو حضرت عائشہ بھی صحابہ بھی سب سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، حدیث کے اندر حکم گویا کہ قرآن کریم جیسا ہے۔ میں ان باتوں پر اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ایک آدمی دلمنڈا ہے، داڑھی اس کے پاس نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، وہ حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ میں گیا ہندوستان اس سے پہلے سفر پر، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں نے درس دیا تو میرے سامنے وہ شخص آیا اور وہ حدیثوں کا انکار کرنے والی کی جماعت میں سے تھا، تو اس نے صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کی اور اس کا انکار کر دیا۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ بولا کہ ہوگی کوئی 600 صدی ہجری کے اندر ان کی وفات، 600 صدی ہجری کے اندر۔ اور میری اس بات کے گواہ ہمارے ایک نئے مسلم ساتھی ہیں، انہوں نے پروگرام کیا تھا بمبئی کے اندر، وہ بھی موجود ہیں، ان کا نام ہے مصعب۔ میں اس لیے نام بتا رہا ہوں ان کا تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی فرضی کہانی ہے ہماری، جیسے بہت سارے اہل بدعت بیان کر دیتے ہیں فلاں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول آئے تھے، کس نے خواب میں دیکھا نام نہیں بتائیں گے اس کو، سمجھ رہے نا؟ تو کیا نام ہے ان کی بہن نہیں مسلمان، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ان کے گھر ہم گئے درس دینے کے بعد، تو وہاں پر وہ صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ اچھا امام بخاری کی وفات کب ہوئی ذرا بتا دیجیے آپ۔ کہا کہ 6 صدی ہجری کے اندر یا 7ویں صدی ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ جو امام بخاری کی تاریخ وفات نہ جانتا ہو وہ امام بخاری کے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، یہ صورتحال ہو گئی۔ اس لیے میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں حدیثوں کی اہمیت پر زور دیتا ہوں، اس لیے اگر بات کہیں تکرار بھی ہو جائے تو آپ اسے گرانا سمجھیں۔ یہ بہت وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو حدیث اور سنت کی اہمیت کو بتایا جائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے نازل کیا جبکہ وہ قرآن کریم کے اندر وہ حکم نہیں موجود ہے، لہذا نبی میں حدیثوں میں جو حکم نازل کر دیا گیا وہ بھی قرآن ہی کی طرح سے اس کا بھی ماننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ لا تحرم المسۃ والمسۃان، 2 بار چوسنے سے یا 1 بار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، 1 بار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پینا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا، نبی کو اللہ نے بیان کے بتایا۔ پھر کب پینا ہے؟ جب بچے کی خوراک دودھ ہو تب پینا ہے۔
اگر بچہ بڑا ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث انما الرضاعۃ من المجاعہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو ہے رضاعت کب ثابت ہوگی؟ بھوک سے، یعنی بچے کی بھوک جب دودھ سے ختم ہو جائے تب ثابت ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، یعنی اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستانوں میں موجود دودھ آنتوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ کیا ہے؟ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے؟ دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، لہذا 2 سال کے اندر اگر بچہ دودھ پیے گا تب جا کر کے حرمت ثابت ہوگی۔ اگر 4 سال کا بچہ ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا تو حرمت ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو حرمت ہوگی کہ نہیں حرمت ثابت ہوگی؟ یہاں جواب مل گیا ہے ایسے سوال کرنے والوں کو کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، وہ تو اس کا شوہر ہے جی، وہ بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ جی ہاں، تو رضاعت کب حرمت ثابت ہوگی؟ جب بچپن میں 2 سال کی مدت میں جو مدت رضاعت ہے اس میں دودھ پیے گا تب ثابت ہوگی۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں، اگر مثالیں ہم بیان کریں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، لہذا اتنا سمجھے کہ قرآن مجید کو، دین کو سنت کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ایک قدم نہیں چل سکتا انسان حدیث کے بغیر، حدیث کے بغیر ایک قدم بھی انسان نہیں چل سکتا ہے۔ ولادت سے لے کر کے موت تک اور موت کے بعد آنے والے مراحل جنت تک آدمی کو قدم قدم پر، مرحلے مرحلے پر انسان کو حدیث اور سنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، گویا کہ کہہ رہا کہ مجھے نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ حدیث کا جو انکار کرتا ہے وہ نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہو گئیں۔ 9ویں چیز کیا ہو گئی؟ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ میں تو سوچ رہا کم سے کم 15 اصول بیان کر دوں گا، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ تفصیل بھی ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ جی ہاں، چلیں بہرحال 10واں اصول یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ایک ہے اخلاص اور دوسری ہے متابعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت۔ ان دونوں بنیادی شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ اگر انسان مخلص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اگر سنت کے مطابق ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ جب کسی ملک سے آنا ہوتا ہے تو پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے۔ اگر پاسپورٹ ہے ویزا نہیں ہے تو آ سکتے نہیں آ سکتے۔ ویزا آپ کے پاس ہے لیکن پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ویزا کہاں لگوائیں گے آپ؟ ہوا میں نہیں آ سکتے اس کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر جو بھی نظام ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں پاسپورٹ کی ضرورت نہ رہے، کوئی اور اس کی جگہ پر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ تو 2 شرطیں، بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں، تو 2 بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے۔ اللہ فرماتا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دیا، یعنی خالص یکسو ہو کر کے اس نے اللہ کی بات کی۔ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، ایسے آدمی کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کا تعلق کس سے ہے؟ فیوچر سے، یعنی آنے والے دنوں سے انہیں کوئی دہشت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ حزن کا تعلق، غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی دنیا میں جو چھوڑ کر کے گئے انہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کا صحیح استعمال کیا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہاں اسلمہ وجہ اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا ہے؟ اخلاص، خالص یکسو ہو کر کے اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ وہ محسن، محسن سے مراد کیا ہے؟ متابعت رسول، احسان کے ساتھ، سنت کی پیروی کے ساتھ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی، سنت کی پیروی کے ساتھ۔ اور یہ 2 میزان ہمارے پاس، ایک میزان ہے اندر کے ناپنے کا اور وہ اخلاص ہے۔ اگر انسان مخلص ہوگا، اب اللہ نے میزان دیا، انسان ناپ لے، تول لے کہ میں اپنے عمل میں مخلص ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور ایک میزان ظاہری ہے اور وہ ہے سنت، کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو۔
اگر ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں ہے، انسان کتنا بھی مخلص ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے۔ ایک انسان بہت مخلص ہے اور وہ 2 رکوع کرتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یا 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کرتا ہے، سجدہ عبادت ہے، جتنا کر لیں بہت اچھی بات ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں، یہ ظاہری معیار ہے۔ یہ سنت یہ ظاہری ترازو ہے جس سے انسان کے عمل کو ہم تول سکتے ہیں اور جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، لیکن اخلاص کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اخلاص یہ اللہ اور انسان کے درمیان میں ہے، یہ ترازو نظر نہیں آتا ہے۔ سنت کا ترازو ہمیں نظر آتا ہے، سنت کے ترازو پر ظاہری اعمال پیش کیے جائیں گے، اخلاص کے ترازو پر جو باطنی اعمال ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا، ہم نہیں کہیں گے تم مخلص نہیں ہو، یا انسان روزہ رکھتا، حج کرتا، نہیں کہیں گے ہم تم مخلص نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ لیکن اگر ظاہر میں کچھ کرتا ہے تم کہیں گے تمہارا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، لہذا اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ کیا ہے، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے۔ ظاہری ترازو ہے، ظاہری میزان۔ اس لیے جو لوگ بدعات کرتے ہیں، بدعات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی بدعت مار دی جائے گی، مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، اسے نئی چیز پیدا کر دی، سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، من احدث امرنا فی امرنا ھذا، بڑی اچھی بات بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصل عظیم من اصول اسلام، یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ وہ کالمیزان للاعمال فی ظاہرہ، وہی بات جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ ظاہری اعمال ناپنے کا میزان ہے۔ کما ان حدیث انما الاعمال بالنیات، جیسے انما الاعمال بالنیات والی حدیث میزان للاعمال فی باطنہا، باطنی اعمال کے تولنے کا میزان ہے، ویسے ہی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ ظاہری اعمال تولنے کا میزان ہے۔ فکما ان کل عمل لا یراد بها وجہ اللہ، تو جیسے ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے اور اس کی خوشنودی اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، فلیس لعاملہ فیہ ثواب، تو اس کے کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ہے۔ فکذالک کل عمل، ایسے ہر وہ عمل لا یکون علیہ امر اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا، فہو مردود علی عاملہ، وہ کرنے والے پر مردود ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث، وقت ختم ہو گیا ہے، ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ سنت کتنا ضروری ہے، کہ اللہ کے رسول کے پاس 3 صحابی تشریف لائے اور تینوں نے ہمارے نبی کا حال پوچھا کہ کیسے اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بتا دیا کہ ہمارے نبی ایسی ایسی بات کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی نے کہا، لوگوں نے آپ کی باتوں کو کم سمجھا، کہا کسی نے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کسی نے کہا بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا کہ جو ہے رات کو ہمیشہ جاگیں گے۔ ہمارے نبی جب آئے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا ان سے کہ اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، میں راتوں کو صلات بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ایک سوال کر کے اپنی بات ختم کر دوں، یہ صحابہ کرام مخلص تھے کہ نہیں مخلص تھے؟ جن صحابہ نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، راتوں کو ہمیشہ جاگوں گا، ہمیشہ نوافل پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے تھے کہ نہیں سچے تھے؟ کیا ان کے یہاں اخلاص تھا کہ نہیں تھا؟ تھا اخلاص، اخلاص میں کمی نہیں تھی۔ کہاں کمی تھی؟ ان کا یہ عمل سنت کے موافق نہیں تھا، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، یہاں پر کمی تھی۔ اس لیے اگر انسان مخلص ہے اور سنت کے خلاف ہے، اس کا عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یا انسان سنت کے مطابق تو کر رہا ہے لیکن مخلص نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ 10 اصول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور حدیثوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، تقبل الله جهودكم ونفع بكم. سامعین و ناظرین، یقیناً آج ہم نے ایک بہت ہی اہم خطاب شیخ محترم سے سماعت